لبیک اللہ میرے پیارے اللہ، لبیک اللہ میرے پیارے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم اور میرے پیارے بھائی اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کہ اس سے پہلے ہفتے والی انجمن بزم کلیم میں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کا تعارف اور قرآن کی زبانی پیش کی تھی۔ اب میں آپ کو ایسی ذات مقدس کے چند ارشادات بھی سنا دوں جس پر عظیم ذات پر قرآن نازل ہوا، وہ قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کلام کی وجہ سے رب کریم بعض لوگوں کے رفعتیں اور عظمتیں عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کے پشتیوں اور ذلتوں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو سچے دل سے قرآن پر ایمان لائے، اسے سمجھ کر پڑھا، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اس پر عمل کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بلندی عطا کی کہ آج تک زمین و آسمان میں ان کی بلندیوں کے چرچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عظمت عطا کی کہ عظمتوں اور جاہتوں کے بڑے بڑے مدعی ان کے پاؤں کی ٹھوکر بن گئے۔ انہوں نے تاج کسریٰ اور تختہ کیسریٰ اپنے پاؤں تلے گوندھ ڈالا، اور عرب کے بدھو تھے، صحرا کے بازی تھے، اونٹوں کے چرواہ تھے، بھیڑوں کے غیلے بان تھے، علم و حکمت سے خالی تھے، دنیا کی نظروں میں حقیر و ذلیل تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، یا تو زمانے کے امام بن گئے، قوموں کے پیشے بن گئے، قسمت کے دھنی بن گئے، اخلاق کے غنی بن گئے۔ دنیا حیران تھی کہ یہ جنگلی کیا سے کیا بن گئے، اور ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پستیاں ہمارا مقصد بن گئی، ذلت اور رسوائی ہمارا نصیب ٹھہری۔ کفار ذلت پر پھینکیا کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہودی ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں، روافض ہماری انقا کے جاندار غلاموں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم بلندیوں چوٹیوں سے پستوں میں کیوں گرے؟ ہم ذلت و تحریر کے تخت و تاج سے کیوں محروم ہوئے؟ جدید تہذیب و تمدن کے کیوں ہم پر دل دادا ہیں؟ ہم اب تک سیاسی اور معاشی غلامی میں کیوں مبتلا ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے اسے خوبصورت غلافوں میں بند کر کر طاقوں میں سجا دیا، زینت بنا دیا۔ ہم نے اسے مردوں کا کلام بنا دیا، اور جن کا ہم نام لیتے ہیں کیا وہ کہاں؟ ہم ان کی زبانیں تو قرآن کی تلاوت سے تر و تازہ رہتی تھی، ان کی آنکھیں قرآن کی زیارت سے ٹھنڈی ہوتی تھی، ان کے کان قرآن کی حلاوت شعرانی محسوس کرتے تھے۔ قرآن ان کا ٹھہرنا بچھونا تھا، قرآن ان کی شان تھا، قرآن ان کا وقار تھا، قرآن ان کے بچوں کی زبانیں، ان کے بچوں کی زبانیں سب سے پہلے قرآن سے آشکا ہوتی تھی، ان کے بچوں کی مائیں انہیں قرآن کی لوریاں سناتی تھی۔ مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل فون ہیں، ان کی زبانوں میں فحش گانوں کے بول ہیں، ان کی آنکھوں کو ان کی آنکھیں عربانیت سے ٹھنڈک ملتی ہے، ان کے کان مشرقی اور مغربی موسیقیوں میں حلاوت محسوس کرتے ہیں، فلمیں ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ ہمارے بچوں کی زبانیں سب سے پہلے گانے اور گالیوں سے آشنا ہوتی ہیں۔ ہمارے بچوں کی مائیں اپنے بچوں کو کلمے اور دعائیں سکھانے کی بجائے ڈانس اور ڈسکو سکھاتی ہے۔
فخر محسوس کرتی ہیں۔ جن بزرگوں کی طرف ہماری نسبت ہے وہ دنیا عیش پرستی لہو لحبت سے معصیت تو نہیں ہوتے تھے، لیکن کلام اللہ سے خوف متاثر ہوتے تھے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو قرآن سے پکی سچی محبت عطا فرمائے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔